یہ ویڈیو خطبہ فداک پر مبنی ہے جو بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارشاد فرمایا۔ یہ صرف زمین کا مطالبہ نہیں بلکہ قرآن سے حق کا ثبوت، امامت اور خلافت پر سوال، اہل بیت علیہ السلام کا مقام، ظلم کے خلاف تاریخی احتجاج۔ یہ خطبہ آج بھی ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ خطبہ فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہ کے پاک نام سے آغاز کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں جن کی کوئی حد نہیں، جن کا شکر ادا کرنا ممکن نہیں اور جن کی حقیقت تک عقل انسانی رسائی نہیں پا سکتی۔ میں اس کی عنایات پر شکر بجا لاتی ہوں اور اس کی عطا کردہ توفیقات پر اس کی ستائش کرتی ہوں۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کو پہچانیں اور ان کا شکر ادا کریں تاکہ وہ اپنی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ اسی لیے اس نے ہم سے حمد و شکر کا مطالبہ کیا ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، بے مثال ہے۔ اس کی توحید وہ کلمہ ہے جس کی روح اخلاص ہے اور جس کی حقیقت دلوں کو روشن کرتی ہے۔ وہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، زبانیں اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے عاجز ہیں اور وہم و گمان اس کی ذات تک رسائی نہیں پا سکتے۔ اس نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا، بغیر کسی حاجت اور بغیر کسی فائدے کے۔ اس نے اپنی مشیت سے تخلیق کی تاکہ اپنی حکمت، اپنی قدرت اور اپنے علم کو ظاہر کرے، بندوں کو اپنی عبادت کی طرف بلائے، اطاعت پر اجر اور نافرمانی پر سزا مقرر کرے تاکہ بندے عذاب سے بچیں اور جنت کی طرف ہدایت پائیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا، ان کی پیدائش سے قبل ان کا نام رکھا اور اس وقت انہیں برگزیدہ کیا جب مخلوق ابھی پردہ غیب میں تھی۔ اللہ ہر آنے والے وقت سے آگاہ ہے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ اپنے امر کو مکمل کرے، اپنی حجت کو قائم کرے اور اپنی مشیت کو نافذ فرمائے۔ لوگ اس وقت گمراہی میں مبتلا تھے، کفر اور جہالت کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے احکام سے غافل تھے۔ میرے والد کے وجود مبارک سے اندھیرے چھٹ گئے، جہالت دور ہو گئی، آنکھوں سے حیرت کے پردے ہٹ گئے۔ انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، گمراہی سے نجات دلائی، اندھوں کو بینا کیا اور سیدھے راستے کی طرف دعوت دی۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کی روح کو اپنی رضا کے ساتھ قبض فرمایا۔ اب وہ دنیا کی مشقتوں سے آرام میں اور فرشتوں کے جوار میں اللہ کے قرب میں ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور درود ہوں اس کے امین رسول پر۔ اس کے بعد میں تم سے مخاطب ہوں، اے لوگو، تم اللہ کے دین کے امین ہو، تم پر لازم ہے کہ حق کی حفاظت کرو۔ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین موجود ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی حجت پہچانی جاتی ہے، حلال و حرام، واجبات و محرمات اور شریعت کے اصول واضح ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایمان کو شرک سے پاکی کا ذریعہ بنایا، نماز کو تکبر کے خاتمے کے لیے فرض کیا، زکوٰۃ کو رزق کی وسعت اور نفس کی پاکیزگی کے لیے مقرر کیا، روزے کو اخلاص کی آزمائش بنایا، حج کو دین کی بنیاد کی مضبوطی قرار دیا، عدل کو دلوں کے اتحاد کا سبب ٹھہرایا، اہل بیت کی اطاعت کو امت کے نظم کے لیے واجب کیا اور امامت کے ذریعے اختلاف کا خاتمہ فرمایا، امر بالمعروف کو معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنایا، والدین سے حسن سلوک کو غضب الہی سے بچاؤ کا سبب قرار دیا، صلہ رحمی کو عمر اور نسل میں برکت کا وسیلہ بنایا، قصاص کو خون ریزی سے روکنے کے لیے مقرر کیا، شراب، بہتان اور ضلع کو ممنوع ٹھہرایا، چوری کو عفرت کے منافی قرار دیا اور شرک کو سراسر حرام فرمایا۔ اے لوگو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام کی اطاعت کرو، کیونکہ اللہ سے حقیقی خوف صرف اہل علم رکھتے ہیں۔ لوگو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد تھے،
تمہاری عورتوں کے والد نہیں، علی میرے شوہر ہیں، تمہارے مردوں کے بھائی نہیں۔ کیا یہ نسبت میرے حق کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں؟ جب تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، ذلت و خوف میں جیتے تھے، تب اللہ نے میرے والد کے ذریعے تمہیں نجات دی، لیکن ان کے وصال کے فوراً بعد تم نے فتنے کو زندہ کر دیا، خلافت پر قبضہ کر لیا اور قرآن کو پس پوش ڈال دیا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے باپ کی وارث نہیں؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ کیا زکریا علیہ السلام نے وارث کی دعا نہیں کی؟ کیا اللہ نے وراثت کے واضح احکام نازل نہیں فرمائے؟ اے ابو بکر، کیا یہ انصاف ہے کہ تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ خدا کی قسم، تمہارا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں حاکم اللہ ہے اور میرے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین گواہ ہیں۔ اے انصار، تم کہاں ہو؟ تم نے اسلام کی خاطر جنگیں لڑی، تکلیف۔ یہ ویڈیو خطبہ فدق پر مبنی ہے جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ صرف فدق کی زمین کا مطالبہ نہیں، بلکہ قرآن کی روشنی میں حق کا دفاع، خلافت اور قیادت پر تاریخی سوال، اہل بیت علیہم السلام کے مقام کا اعلان، امت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والی للکار۔ یہ خطبہ آج بھی ظلم کے خلاف احتجاج، عدل کی صدا اور حق کی پہچان ہے۔ سنیں، سمجھیں اور سوچیں، حق کس کے ساتھ تھا؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ شکریہ۔